السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو سابقہ رجیم میں جس طرح سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی بے توقیری کی جاتی رہی، جس طرح سے سیاستدانوں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ اس ملک کا سب سے بدترین طبقہ جو ہے وہ سیاستدان ہے، اس پورے مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کا جو سلسلہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ اب اس معاملے کے اوپر کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بطور چیف جسٹس انہوں نے جس طرح سے جو فیصلے دیے اور ان فیصلوں سے جس طرح سے پارلیمنٹ انڈرمائن ہوئی، سیاستدانوں کو نقصان ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون طے ہونے کے بعد بندیال گروپ کے وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ واپس ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نیب ترامیم کیس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پارلیمنٹ سے باہر آئے اور پارلیمنٹ نے جو قوانین بنائے، جو ترامیم کی، بالخصوص بارے ثبوت پروسیکیوشن پہ ڈالا گیا، کرپشن کی حد مقرر کی گئی کہ اتنی کرپشن ہوگی تو اس کے اوپر ہی نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، نیب بطور پولیٹیکل انجینئرنگ یا ایک سیاسی ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تمام ترامیم تھی جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی، لیکن جناب اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کی کرپشن کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے کیا کیا، وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیل کے پارلیمنٹ سے تو باہر ہو گئے، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کر دیا۔ ظاہری بات ہے اس وقت بڑا سازگار ماحول تھا، عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے لائک مائنڈڈ تھے، انہوں نے بینچ تشکیل دے دیا۔ 1.5 سال تک اس کیس کے اوپر ہیئرنگز ہوتی رہی اور پوری پروسیڈنگ میں یہ 1.5 سال ضائع ہو گیا، اور اس 1.5 سال میں ایک سوال کورٹ کی جانب سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ ہمیں بتائیں ان نیب ترامیم سے کون سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن پھر عمر عطا بندیال اپنے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ان نیب ترامیم کو انہوں نے غیر آئینی قرار دے دیا۔ کون کون سی شکیں انہوں نے اڑائیں وہ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ جو ایک طویل وقت تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہا، اس میں جناب ایک تو بے نامی کی تعریف کی گئی تھی، اس کو سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے اکثریت سے اڑا دیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کو ڈیفائن کیا گیا تھا، اس کو اڑا دیا۔ بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کی کرپشن پہ ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ نیب کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر عوامی عہدوں کے تمام جو کیسز ہیں وہ بحال کر دیے گئے۔ اب آپ یقین کریں کہ نیب قانون جب بنا 1999 میں جنرل مشرف نے بنایا، تو اس قانون کا اطلاق کہاں سے کیا گیا؟ سن 1985 سے، یعنی ضیاء الحق کی رجیم سے اس لاء کو امپلیمنٹ کر دیا، اور پھر ہر دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی رہی۔ فوجی عامر نے اس قانون کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا، پھر اگلے عہد جو گزرے پولیٹکس میں اس میں بھی اس قانون کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ پی ڈی ایم نے یہ سوچا، اس وقت کی اتحادی حکومت نے یہ سوچا کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس بھی موجود ہیں، اس لیے اس کو کچھ حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ نے قانون بنایا، وہ قانون جیسے میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب جناب دوڑے سپریم کورٹ آئے، ہم خیال ججز ان کو میسر آئے، تو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا، جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا۔ پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ڈیسائیڈ ہوا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت جو بھی کیس سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ دے گی اس کے خلاف اپیل کا حق ہوگا۔ انٹرا کورٹ یعنی جس عدالت نے فیصلہ دیا ہے اسی عدالت سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک اپیل کا فورم مہیا کر دیا گیا۔ اپیل بڑا بینچ سنے گا، اور یہ 3 رکنی بینچ جس نے نیب ترامیم اڑائیں، اس کے لیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 رکنی بڑا بینچ تشکیل دے دیا ہے۔
ذرا بینچ کمپوزیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس بینچ میں کون کون سے ججز ہیں اور کب اس کی ہیئرنگ ہے، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو 31 اکتوبر منگل کے روز اس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس بینچ کے ہیڈ ہیں۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ 5 ججز جو ہیں وہ اب جائزہ لیں گے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کا، جس میں نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ اپنے کئی فیصلوں میں یہ کہہ چکی ہے کہ نیب ترامیم کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، چل رہا تھا، تو اس وقت بھی ایوان عدل میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید کہیں پہ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت سے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کسی حد تک ہوئی، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مس کمٹمنٹ کی گئی۔ یہ بھی بہرحال کیا سرائیاں جو ہیں وہ اس وقت ہوتی رہی ہیں۔ تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل یہ کمیٹی ہے، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور اب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ بہت اہم کیس ہے اور بالخصوص جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور اس کیس میں 1.5 سال تک زیر سماعت رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث اس کیس میں آرگیومنٹس کرتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا آرگیومنٹ نہیں دیا گیا جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ اس کیس کا جو فیصلہ دیا گیا اس سے پہلے دلائل کے دوران یہ آرگومنٹس بڑے زور و شور سے ہوئے کہ وہ شخص جو پارلیمنٹ سے نکلا ہوا ہے، پارلیمنٹ سے بھاگا ہوا شخص ہے، وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ تھا بھاگ گیا پارلیمنٹ سے، وہ ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں کیسے چیلنج کر سکتا ہے، یعنی اس کو ہم کیوں سنیں؟ تو اس کا جواب اکثریتی فیصلے میں یہ دیا گیا کہ جب ہمارے نوٹس میں کوئی چیز آئے گی تو ہم تو جناب اس کو پھر خود بھی سن سکتے ہیں۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ واضح طور کے اوپر ایک اختلافی ویو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ اختلافی رائے انہوں نے اپنے شارٹ آرڈر میں دی بھی، ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنا اس کی باقی ہے۔ تو یہ جو بینچ کمپوزیشن اس وقت ہمارے سامنے ہے، کم از کم 3 ججز تو ہمیں ایسے اس میں نظر آ رہے ہیں یقینی طور کے اوپر جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر ان کا کوئی اگینسٹ فیصلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ذرا بینچ کمپوزیشن کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس میں جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی فیصلے دیے گئے تو وہ کیا کیا تھے؟ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایکسیپٹ بھی کرتے رہے ہیں اور ایک دفعہ پارلیمنٹ نے بلایا، وہ آئین پاکستان کی کتاب لے کے، ان کی ایک تصویر بھی بڑی وائرل، بڑی مشہور ہوئی، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو بھی درست قرار دیا اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ کو یہ قوانین بنانے کا اختیار ہے۔ تو قاضی فائد عیسیٰ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جسٹس امین الدین خان پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہمیشہ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہے، جسٹس عطر من اللہ کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو یہ بینچ کمپوزیشن ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں وہ بھی اپنا اس حوالے سے نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو کافی اہم کیس ہے، 31 اکتوبر منگل کے دن اس کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ جو نیب ترامیم ہیں ممکنہ طور کے اوپر جو یہ اڑائی گئی تھی، شاید یہ دوبارہ سن کر بحال ہو جائیں، اور جو کیسز پولیٹیشنز کے کہا جا رہا تھا کہ وہ کھلنے جا رہے ہیں، وہ دوبارہ سے وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔